بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈیا کا آنے کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ سب کو بہت انتظار تھا اس میٹنگ کا, ان فیصلوں کا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے نیچے پنجاب میں یہ ہم نے سجیشنز آج دی ہیں, ساری پنجاب کی طرف سے, میری طرف سے گئی ہیں, ہماری ٹیم کی طرف سے. 1,20,000 اسکول ہے ہمارے پاس, جن میں کیڈٹ کالجز بھی ہیں, دانش اسکول بھی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے, جو کہ کل NCC کو دیا جائے گا, کیونکہ NCC پھر مین فیصلہ کرے گی, جو ریکمنڈیشن آج سب کی طرف سے گئی ہیں وہ ہیں اس ہفتے اسکول بند کر دیے جائیں گے. اور وہ اسکولس اکراس دا بورڈ سارے پبلک اور پرائیویٹ اسکول اس ہفتے بند کر دیے جائیں گے. ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے, یا 25 ہوگی یا 26 ہوگی, وہ کل اناؤنس ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ بچوں کو اس دفعہ ہوم ورک کے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا, کیونکہ یہ چھٹیاں اس طرح نہیں ہوں گی ایگزیکٹلی چھٹیاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوم ورک دینا بہت ضروری ہے, جس طرح ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں دیتے ہیں, اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ گریڈڈ ہوم ورک ہونا چاہیے. اگر ہم خالی ہوم ورک دے دیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ آدھے بچے کر کے آتے ہیں, آدھے نہیں کر کے آ رہے, کوئی سیریسلی نہیں لے رہا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے سجیسٹ آج کیا ہے, اور یہ ہم کریں گے کہ گریڈڈ ہوم ورک ہوگا. جو پروموشن ہوگی ان کی اگلی کلاس کے اندر, اس ہوم ورک کی واپسی 50% اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا, کہ انہوں نے کس طرح یہ ہوم ورک کیا ہے, کس طرح کی انہوں نے آ کے جمع جو کروایا, کس کوالٹی کا ہوم ورک ہے, کتنا کمپلیٹ کیا ہے, سب چیزیں. سو 50% جو ہوگا وہ ان چھٹیوں کا ہوم ورک جو ہے وہ ان کی پروموشن اگلی کلاس کے اندر جو گریڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا. میں آپ کو آگے بتا دوں کہ جو 1 through 8 کلاسیں ہیں, ECE through 8, ان کا اسکول ایئر مارچ تک ہی ابھی تک ہم رکھیں گے, کیونکہ 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہوم ورک پہ ہوگا, اور 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہم MCQs دیں گے. سو MCQs کے اوپر ہوگا. 10 جنوری تک چھٹیاں ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اناؤنس ہوں گی, جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں, اور وہاں سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس ہفتے یا 25 یا 26 کو بند ہو جائے گا, اور 10 جنوری تک بند رہے گا, اور 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو پہلی کلاس ہوگی دوبارہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزامز ہیں, وہ مئی یا جون میں ہوں گے, وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے, کیونکہ آبویسلی کورس پورا ہو نہیں سکتا. سو 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ مئی یا جون میں ہوں گے. وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مئی کی کیا تاریخ ہے, جون کی کون سی تاریخ ہے. وہ صرف اس سال کے لیے بھی فی الحال کر رہے ہیں ہم. 1 through 8 جو ہے ان کے ایگزامز, ECE through 8 جو ہے, یا 1 through 8 کہہ لیں, ان کے ایگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے اس سال, کیونکہ ان کا ہم نے 50% ہوم ورک پہ رکھ دیا ہے اور 50% MCQs کے اوپر رکھ دیا. ایک سجیشن آئی ہے کہ ٹیچرز کا, میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کو 2 دن ہفتے میں آنا ہوگا, منڈے کو آئیں گے اور تھرسڈے کو آئیں گے. یہ ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ ٹیچرز کا اسکول کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے, اور کوئی بھی ایشوز جو اسکولز کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ آن ریگولر بیسس جو ہے 50%, جس اسکول میں لیٹس سے 10 ٹیچر ہیں, سو 50% ٹیچر جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے, اور 50% ٹیچر جو ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے. اس طرح ایک پورا ہفتہ ہمارا کور ہو جاتا ہے اس کے اندر. میری جو سب سے ضروری ریکویسٹ تھی پوری کمیٹی کے ساتھ, کہ اگر ہم اسکول بند کرنے جا رہے ہیں جس طرح, تو نوٹیفیکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے, پارکس بھی بند ہونے چاہیے, اور یہ مارکیٹوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ چیزیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر ہم اسکول بند کر رہے ہیں, اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک دم پارک بھر جاتے ہیں, جی کرکٹ کھیلنے سب آ گئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مالز بھر جاتے ہیں, بچے وہاں پہ آ گئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مری پہنچ گئے ہیں, نتھیا گلی پہنچ گئے ہیں, اور سب چھٹیاں منانے نکل جاتے ہیں. سو اس لیے میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز اس دفعہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ مال میں آ رہا ہے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا, اگر وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا, اگر وہ مارکیٹوں میں نظر آ رہے ہیں یا پارکس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بند کرنے پڑیں گے پارکس وغیرہ. سو اس لیے کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز کو سنبھالنا ہے,
ایک بیماری جو آئی بھی ہے, ایک مصیبت جو آئی بھی ہے, اس کو کرٹیل کرنا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف اسکول بند کر دیے اس سے فرق نہیں پڑے گا, باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا. سو اس لیے میری تو ان سے یہ ریکویسٹ تھی, لیٹس سی کیا بنتا ہے, مگر آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ نے ایک جگہ بند کر کے باقی جگہیں ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی. سو دیٹ از دا ریزن وائی. اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ تھی, جو انہوں نے میرے خیال سے سب نے ایگری کیا, کہ چھٹیوں کا جو ہے وہ سب ایگری کر رہے, مگر جو میکرو لیول پہ تو چھٹیاں ہو گئیں کہ سب نے اناؤنس کر دیں کٹھی, مگر جو مائکرو لیول کی چیزیں ہیں نا, کہ کس طرح ایگزام ہونے چاہیے, کس طرح کلاسز ہونی چاہیے, ٹیچرز کو آنا چاہیے, وہ سب پروونسز خود ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ایشو ہے, ہر ایک کے ڈفرینٹ مسائل ہیں, ہر ایک کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. سو آئی تھنک ایوری پروونس از گوئنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, جو انہوں نے ایگری کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گی. اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو اس میں یہ ہے جی کہ آن فرسٹ ویک آف جنوری ہم دوبارہ بیٹھیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ فرسٹ ویک آف جنوری کے اندر ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ 11th سیف ہے کہ نہیں ہے کھولنے کے لیے, مگر اس وقت جو ہے وہ 11th جنوری کو اسکول کھل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں جو نمبرز دیکھے ہیں بالکل زیرو پریشر, آپ کو پتہ ہے میرے اوپر, میں اسکول بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا, مگر پچھلے 2 ہفتوں میں جو میں نے نمبرز دیکھے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ ہم تھے نا پیک پہ پہلے, آج ہم ادھر 50% پہنچ چکے ہیں, 50%. جب ہماری پیک تھی, جو ابھی میں گراف دیکھ کے آیا ہوں, جو ایکچول پیشنٹس کے ساتھ جہاں ہم پیک پہ تھے 100% پہ, آج ہم 50% پہ کھڑے ہیں. اگر ہم نے ابھی سٹیپ نہ لیا تو خدا نہ خواستہ یہ آؤٹ آف کنٹرول چیز ہو سکتی ہے, اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی پھر اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو کنٹرول کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو حالات جس طرح پہلے ہم ایک اچھے طریقے سے بیچ میں سے نکل گئے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی نکل جائیں. نہیں سر, ابھی فیس کا کچھ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, جو اسکولوں کے کیسز ہیں وہ رینڈم سیمپلنگ ہے, حالانکہ اسکولوں کے کیسز کم ہیں, میں آپ کو بھی بتا دوں, مگر ادھر پرابلم کیا آ رہی ہے کہ کئی اسکولوں کے اندر, پرائیویٹ اسکولس کے اندر کیسز آ بھی رہے ہیں تو بتائے نہیں جا رہے. وہ ٹیچرز میں بھی ہیں, وہ اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں, ہر جگہ رینڈم سیمپلنگ ایک بہت چھوٹا نمبر ہوتا ہے. سو وہ ہمارا 500 تھا, 550 تھا, 600 تھا, مگر دا تھنگ از کہ جب آپ 1,20,000 اسکول چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے, وہ رینڈم سیمپلنگ کا. اور میجورٹی جو ہے وہ اس وقت بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ دوبارہ اسکول نہ بند ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل سے ہم نے اسکول کھولے تھے, پورا اپنا ہوم ورک کر کے اس کے اوپر ڈسکشنز کر کے. جی سب کے لیے, سب اکراس دا بورڈ, ہاں جی سب کے لیے, سب کے لیے چھٹیاں, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اینڈ یونیورسٹیز اینڈ ایوری تھنگ. کون سا والا, کون نہیں مانے گا؟ حکومت کا فیصلہ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا میرا کام ہے. حکومت کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, سب سے ضروری گیج کیا ہے اس کے اندر, سب سے ضروری ہسپتال. جا کے ہسپتال چیک کریں, اپوزیشن ہمارے پاس نہ آئے, صرف اپنے بندوں کو بھیجیں اور ہاسپٹلز چیک کریں کہ ہاسپٹلز میں کتنے پیشنٹس آنے شروع ہو گئے. میرے جاننے والوں کے ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری پھر دوبارہ پیک کی طرف جاتے وقت پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں جی پچھلے مہینے, ڈیلی پیشنٹس بڑھ رہے ہیں, ویکلی پیشنٹس ڈبل ہو رہے ہیں. سو کرونا کا نمبر 1 گیج کیا ہے؟ ہاسپٹل.
آپ کسی کی بات نہ سنیں, آپ صرف ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں کہ بیڈز بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے. بالکل, چھٹیوں میں آن لائن تعلیم جو دے سک رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں وہ بالکل دیں گے. ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا ہے, آن لائن بھی کنٹینیو رکھے گی. ہم اپنا تعلیم گھر جو ہے گورنمنٹ کا اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اور سب سے ضروری جو ہے, ہم ہوم ورک دے رہے ہیں جو کہ گریڈڈ ہوگا, جس کے اوپر گریڈ ملے گا ان کو, ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتے مل جائے گا. سر جتنے ہمارے پاس ایشوز آئے تھے میرے خیال سے 20% ڈسکاؤنٹ کے, وہ تو ہم نے ریزالو کیے تھے. ابھی فی الحال اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, سو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. سب بند ہوں گی ٹیوشن سینٹرز, پلیز کلیئرٹی سے سن لیں, سب اکیڈمیز بند ہوں گی, سب ٹیوشن سینٹر بند ہوں گے. صرف اپنے گھر پہ کوئی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے اور بلا کے ٹیچر کو پڑھنا چاہتا ہے تو صرف وہ الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں کھلا ہوگا, کوئی اکیڈمی نہیں کھلے گی, کوئی اسکول نہیں کھلے گا, کوئی یونیورسٹی نہیں کھلے گی, کوئی کالج نہیں کھلے گا. میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں آپ. دیکھیں یہ ٹیچرز آ سکتے ہیں 50%. اگر ایک اسکول کے اندر میں نے آپ کو جس طرح اگزامپل دی کہ 10 ٹیچر ہیں تو 50%, 5 ٹیچر منڈے کو آ سکتے ہیں اور 5 ٹیچر تھرسڈے کو آ سکتے ہیں. ان 2 دنوں کے علاوہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ جب تک ہم کلیئرٹی نہ دیں تو وہ سارے دن جو ہیں وہ سارے مکس اپ کر دیتے ہیں. سو کلیئرٹی یہ ہے کہ منڈے اینڈ تھرسڈے. دیکھیں وہ تو ہم تب سے ہی کر رہے ہیں, مگر اس دفعہ ہم نے ایگزامز کے بغیر بچوں کو پاس نہیں کرنا. دیکھیں ایگزام لینا بہت ضروری, 1 سال کر دیا, بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی, بالکل ٹھیک تھا, مگر اس دفعہ ہم ہوم ورک میں بھی گریڈنگ کریں گے اور ہم ایگزام بھی لیں گے, چاہے وہ ہمیں ایم سی کیوز دینا پڑے. اس کی تیاری میں نے آج ہی میٹنگ پہلے بھی بلائی تھی, ابھی بھی بلائی ہوئی ہے, اس کے اوپر تیاری فوراً شروع ہو جائے گی اور ہوم ورک ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتے مل جائے گا. وہ کھلے رہیں گے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھلے رہیں گے, کیونکہ ان کی لمٹ بہت چھوٹی ہے اور ان کا ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے کرنا بہت آسان ہے. سو ووکیشنل والے کھلے رہیں گے. جی